شوہر اکیلے میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. یہ بڑی عجیب رات ہوتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ارمانوں والی رات ہوتی ہے. ہر شوہر اور بیوی کی ارمانوں والی رات ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں، عربی فارسی میں شب زفاف کے نام سے جانتے ہیں، ہندی میں جس کو سہاگ رات کے نام سے جانا جاتا ہے. میرے بھائیوں، جیسے ہی شوہر اپنی بیوی کے پاس میر تقی میر کا داماد بیٹھتا ہے اور اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر گھونگھٹ کو ہٹاتا ہے اور گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے، میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے خبردار میرے قریب آنے کی کوشش مت کر. کیا ہو گیا تمہیں؟ آج کی رات حجت کر رہی ہو؟ کہا تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، تمہیں تو میرے باپ کی مال و دولت سے محبت تھی، وہ نیچے رکھا ہوا ہے تمہاری ماں کے پاس، جاؤ اسی مال کے پاس سوئیے، اسی کو بوسہ لیجئے، اسی کو چومیے اور چاٹیے، میرے پاس کیوں آیا؟ دونوں میں تنا تنی بڑھتی ہے. پہلے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بیٹی کو اتنا دکھ تھا اپنے باپ کے گھر اور مکان اور دکان کی بک جانے کا کہ وہ ماننے کے لیے تیار تھی. شوہر کو بھی تھوڑی ضد ہو گئی، سو جانا چاہیے تھا، آج نہیں تو کل سمجھا لے جائیں گے. لیکن چونکہ ارمان تھے، پہلی رات کا پتہ نہیں نوجوانوں میں کون سا تصور بیٹھا ہوا ہے، عجلت و جلد بازی کر جاتے ہیں. اس نے بھی عجلت و جلد بازی کی اور دونوں میں تنا تنی بڑھی. لڑکی چیختی ہے دور، چارپائی سے نیچے گرتی ہے اور جیسے ہی نیچے گری اس کو اٹیک پڑتا ہے، اور اٹیک پڑتا ہے، اٹیک پڑتے ہی اس کی روح قبض سے عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے اور 3 بجے اس کا انتقال ہوا. میر تقی میر کے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. میر تقی میر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں، کسی نے ان کے کان میں آواز دی، میر تقی میر آپ کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کو اٹیک پڑ گیا ہے. ادھر اس سہیلی نے میر تقی میر کو بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے. میر تقی میر نے ڈانٹا بھی تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. میر تقی میر اپنی بیوی کو لے کر لڑکی کے سسرال کی طرف جاتے ہیں. سورج نکلنے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں. میر تقی میر کی بیوی کو گھر کے اندر اجازت مل جاتی ہے. میر تقی میر سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے، ابھی کفنایا جائے گا، جب کفن پہن لیا جائے گا، پہنا دیا جائے گا، تب آپ کو آپ کی بیٹی کا چہرہ دکھایا جائے گا، ابھی باہر بیٹھیے. تھوڑی دیر کے بعد اجازت ملتی ہے، غسل دیا جا چکا ہے، آپ کی بیٹی کو کفن سے اڑا دیا گیا ہے، چلیے آپ اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لیجئے. اس کے بعد قبر کھد رہی ہے، وہاں آپ کی بیٹی کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا. میر تقی میر گھر کے اندر جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے سر سے کفن کا کپڑا ہٹاتے ہیں، اپنی بیٹی کے ناک میں لگی ہوئی کاٹن کو دیکھتے ہیں، سفید رنگ سے پہنے ہوئے اوڑے ہوئے کفن کو دیکھتے ہیں. اے میری بیٹی، رخصتی کے موقع پر تو میں نے تجھے سرخ جوڑے میں رخصت کیا تھا، میرا داماد کہاں ہے؟ کہا جی میں یہاں ہوں. میر تقی میر نے کہا میں نے جو لسٹ، تم نے جو لسٹ دی تھی وہ مجھے لاؤ، جہیز کی جو لسٹ دی تھی وہ ذرا دینا. داماد بولتا ہے وہ تو آپ ہی کے پاس ہے، میں نے آپ کو دی. میر تقی میر کہتے ہاں وہ میرے پاس ہے. جیب سے نکالتے یہ آئے میرے داماد، میں نے اس میں ایک چیز کی بھی کمی نہیں کی تھی. ہاں ایک چیز کی کمی ہے. آئے میرے داماد، جو تو لکھنا بھول گیا تھا، جو میری بیٹی کو تیرے گھر سے مل رہا ہے وہ کفن، یہ کیوں بھول گیا تھا؟ اس کو بھی لکھ دیا ہوتا. اور جب تو نے لکھا نہیں تو میری بیٹی تیرے کفن میں کفنائی کیوں جائے گی؟ پوری لسٹ پڑھی اور پڑھ کے پھاڑ دی. پھر اپنی بیٹی کے گال پر ہاتھ رکھ کر اور اس کفن کو پکڑ کے کہا ہے میری بیٹی، آج کے بعد تیرا باپ کبھی شاعری نہیں کرے گا،
اور زندگی کا آخری شعر میں آج پڑھ رہا ہوں سب کے سامنے، اور آج کے بعد میری شاعری ہمیشہ زندگی بھر کے لیے بند۔ پھر میر تقی میر نے اپنی زندگی کا آخری شعر پڑھا، اپنی بیٹی کے کفن کو اٹھا کر، اور کہا اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ او میری بیٹی، تیرے باپ نے کوئی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، صرف ایک چیز کفن کی کمی رہ گئی تھی جو تجھے تیرے باپ نے نہیں دی، یہی کفن دینا میں تجھے بھول گیا تھا۔ میرے داماد، یہ کفن ہٹاؤ، میں جو چادر کو اوڑھ کے آیا ہوں۔ میر تقی میر نے اسی چادر میں اپنی بیٹی کو لپیٹ لیا اور اپنے داماد کا دیا ہوا کفن اس کے منہ پہ مار دیا۔ پکڑ، نہیں چاہیے مجھے تیرا کفن، اور میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، میری بیٹی میرے قبرستان میں دفن ہوگی۔ نہ تو نے اتنی لمبی چوڑی جہیز کی لسٹ مانگی ہوتی، نہ میری بیٹی کو یہ دن دیکھنا ہوتا۔ میری بیٹی اپنے باپ کی بربادی دیکھ کر اپنی جان کو قربان کر گئی، اس نے اپنی جیون لیلا کو سماپت کر لیا ہے۔ پھر اس نے شعر پڑھا، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ اور کتنی لڑکیوں کی جانیں لوگے؟ آئے بنگال کی دھرتی پر اس اجلاس کو کرانے والے جوانوں، اٹھو، ان غریب لڑکیوں کے لیے اپنے موت سے پہلے کچھ کر جاؤ۔ آئے مقصد حیات تنظیم چلانے والوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں تمہیں، اٹھو، آگے بڑھو، جرجیس تمہارے ساتھ ہے، قدم سے قدم ملاؤ، اور سب سے پہلے یہ فرض ادا کرو، ان غریب لڑکیوں کے بارے میں کچھ سوچو، ان کو بغیر جہیز کے شادیاں کراؤ۔ لڑکے تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری، لڑکوں کے لیے دیندار لڑکیاں دیکھنا تمہاری ذمہ داری۔ آئے مقصد حیات کے ذمہ داروں، جرجیس تمہیں خوشخبری سنا کے جا رہا ہے، یہ مزدہ تم لو، یہ چیز تم اپنے کاندھوں پہ سنبھالو۔ جب کوئی اللہ کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کہا حدیث قدسی میں، میرے بندے، اللہ کہے گا قیامت کے دن میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو سب کو کھلاتا، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ کہے گا اگر تو نے کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہوتا تو اس وقت مجھے تو اپنی مدد کے لیے وہاں پاتا۔ اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں تم ان غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے مدد کرو گے، آگے بڑھو گے تو اللہ رب العالمین ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تم ایک قدم بڑھو، اللہ 10 قدم بڑھے گا، یعنی وہ تمہارا تعاون کرے گا اور تمہارے لیے راستے نکالے گا۔ اللہ کے نبی رات میں بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، بخاری کی حدیث، ابو بکر مل گئے، اللہ کے نبی آپ؟ اللہ کے نبی نے کہا بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، شاید کوئی اللہ کا بندہ مجھے اپنے گھر لے جا کے کچھ کھلا دے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا، چلو کسی کو دیکھتے ہیں۔ عمر فاروق مل گئے، وہ بھی کہتے ہیں میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا۔ تینوں لوگ جا رہے ہیں، راستے میں ابو الحیثم انصاری کا گھر ملتا ہے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو الحیثم نے رات کے وقت دروازہ کھولا، سامنے دیکھا محمد رسول اللہ، ابو بکر عمر، فرمایا کتنے اچھے مہمان، آج رات کے 2 بجے میں آپ کے گھر آ جاؤں تو آپ کی بیوی کہے گی اسی وقت آنے کو ٹپکنا تھا؟ یہ رات میں 3 بجے آنے کا کوئی ٹائم ہے؟ جبکہ آج کل موبائل کا زمانہ، بتا کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ تو بغیر بتائے چلے گئے۔ ابو الحیثم آئیے مبارک ہو، کیوں؟ بھوک کی وجہ سے آئے، تمہارے پاس کچھ ہو تو دے دو۔ انہوں نے کھجور رکھ دی، کھائیے، ابھی ہم آتے ہیں۔ بیوی سے کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، کہا اچھا کیا ہوگا؟ فوراً بکری لی، ایک بکری کا بچہ، اور فوراً اس کو ذبح کر دیا اور جلدی سے کھال اتاری، گوشت کی ہانڈی رکھ دی، پکا کے دسترخوان لگایا، رکھ دیا۔ اللہ کے نبی آئیے بیٹھیے، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، گوشت رکھا ہے، قورمہ رکھا ہے۔ اس زمانے میں گوشت کے جو آئٹم بنتے تھے ابو حیثم انصاری نے، ان کی بیوی نے بہت جلدی بنا کے تیار کر دیا۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کھجور کھا کر پانی پی چکے تھے، کافی تھا، لیکن جب گوشت کی نعمتوں کو دیکھا، مولانا جرجیس ہوتے تو کہتے ماشاءاللہ، ہم جیسے اور مولوی ہوتے اللہ پکانے والی کو جنت دے، کتنا اچھا کام کیا۔ آج تو اس نے ماشاءاللہ، کھاتے جائیں گے اور ہر لقمے پہ کہیں گے الحمدللہ، بڑا لذیذ بنایا۔ اور کہیں رکھ دیجئے لوکی اور چنے کی دال، ہرا دھنیا کی چٹنی، تو اس مولوی کے ہر لقمے پہ نکلے گا انا للہ انا للہ۔ کیا رکھ دیا؟ اگلے سال تاریخ نہیں ملے گی آپ کو، ڈیٹ ہٹ، مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے رسول، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ نعمتیں آئیں تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔
رب کعبہ کی قسم آنکھوں سے آنسو آئے، اور لفظ جو نکلا وہ منہ سے، جو الفاظ نکلے وہ دیکھیے، اے ابو الہیثم یہ کیا کیا تم نے؟ کہ اللہ کے نبی آپ بھوکے تھے، ابو بکر عمر بھوکے تھے، اس لیے میں نے بکری ذبح کر دی بنایا۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے ابو الہیثم تیار رہو، تیار رہو، ہوشیار ہو جاؤ، جو نعمتیں تم نے آج ہمارے سامنے رکھی ہے، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے یہاں، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب کھجور و پانی کھلا کر تم نے ہمارا پیٹ بھری دیا تھا تو پھر بکری ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب 1 کلو اور آدھا کلو گوشت میں کام چل سکتا تھا تو پوری بکری ذبح کیوں کر دی؟ اے ابو الہیثم ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے یہاں، تیار رہو۔ پھر اللہ کے رسول نے روتے ہوئے ایک روٹی اٹھائی، اس پر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی اور روٹی موڑ کر کہا، اے ابو الہیثم ہماری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، آج 15 دن سے اس نے گوشت نہیں کھایا، 15 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ بیوی اندر سے کہہ رہی ہے ایک روٹی لے کے جاؤ گے فاطمہ کے پاس؟ ادھر آؤ۔ انہوں نے پورا ٹفن تیار کر دیا، پورا گوشت بھر دیا پیالے میں اور پوری روٹیاں 10-15 بھر دی۔ ابو الہیثم جیسی دروازے سے نکلے، اللہ کے رسول نے کہا ابو الہیثم تعال ادھر آؤ۔ کہا کیا ہوا؟ برتن میں کیا ہے؟ کھول کے دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میری بیوی نے کہا 1 روٹی اور 2 بوٹی میں فاطمہ کا کیا ہوگا؟ آپ کی بیوی بھی بھوکی ہوگی، آپ کی بیٹی بھی بھوکی ہے، اس لیے تھوڑا زیادہ تھا دے دیا کہ پیٹ بھر کے کھا لے گی۔ فرمایا فاطمہ اگر آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گی تو تہجد میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہیں کر سکے گی، تہجد میں اٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کر سکے گی، اتنا نہ کھلاؤ کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ اے ابو الہیثم ابھی تو مجھے حصے لگانا ہے تمہارے پکے ہوئے گوشت کے، اور یہ دیکھو اور پتہ لگاؤ کہ کتنے بھوکے ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، غریبوں کے گھر میں پہنچاؤ، تبھی اس کا حق ادا ہوگا۔ یہاں تو فون کر کر کے کہتے ہیں ہاں جلسے میں آ رہے ہیں، تمہارے گھر آئیں گے، دیسی مرغا بنا کے رکھنا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اپنے دوستوں کو کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ بخاری کی اس حدیث کے مد مقابل دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا؟ اللہ کے رسول کے سامنے نعمتیں آئیں، آپ کہہ سکتے تھے الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تمہاری بیوی کو جنت دے۔ نہیں، آپ نے چاپلوسی کرنا نہیں سیکھی ہے۔ فرمایا آج تم نے کر دیا نہیں معلوم تھا، آئندہ خیال رکھیے گا، حق ادا کریے، اگر بنایا ہی ہے تو میری بیٹی کو اتنا ہی دو جتنا ہم نے دیا ہے، بقیہ غریبوں تک پہنچاؤ، غریبوں بھوکوں کو کھلاؤ۔ یہ فضول خرچی سے منع، اپنی بیٹی کو 1 روٹی سے زیادہ نہیں کہا، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ میری بیٹی کا پیٹ جب 1 روٹی میں بھر سکتا ہے تو 10 روٹی کیوں دے رہے ہو؟ یہ بھی فضول خرچی میں شامل کیا گیا۔ فضول خرچی کو پہچانو، کیا ہے فضول خرچی؟ صرف دائیں بندوق، کسی میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بندوق، بارات، لڑکا، ایک کارتوس کتنے کا پڑتا ہے؟ کتنی آتش بازی چھڑائی جا رہی ہے، کتنی آتش بازی۔ اللہ، میں تھوڑا گھوم گیا، میں پھر آنا چاہتا ہوں وہیں پر۔ اللہ کے رسول کے پاس وہ کیا ہے مہر دینے کے لیے؟ یہاں سے میری بات پلٹی تھی، پہلے مہر پوچھا، کہا اللہ کے رسول وہ تو کچھ نہیں ہے، بخاری گھر جاؤ۔ آپ نے کہا بخاری کی حدیث گھر جاؤ دیکھو شاید کچھ مل جائے، گھر سے واپس آئے کہ اللہ کے رسول ما وجدت شیئا، کچھ نہیں ملا۔ آپ نے کہا پھر جاؤ، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ۔ وہ دوبارہ گئے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، کہا ما وجدت خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آپ نے کہا بیٹھو، بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور چل دیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول جب لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے میرے پاس تو کیا نکاح ہوگا میرا اس عورت کے ساتھ؟ میرے ماں ہیں، باپ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کی پرورش کی ذمہ داری میری ہے۔ جا رہا ہوں کہیں محنت کرنے، جا رہا ہوں کہیں مزدوری کرنے، جا رہا ہوں کہیں کمانے، میں تو پورے گھر کو پالتا ہوں۔ شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ سوچا تھا ایک عورت آ جائے گی، میری ماں میری باپ کو کھانا پکا کے کھلاتی رہے گی، ہم محنت مزدوری کر کے لائیں گے، وہ میرے بچے، میرے بہنوں کی اور میرے بھائیوں کی، چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، کفالت کرے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر ادھر آؤ، اگر محمد کے دھرم میں، محمد کے دین میں، محمد کے اسلام میں اگر تمہارے لیے راستہ نہیں نکلا تو پھر کہاں راستہ نکلے گا؟ بیٹھو میرے پاس۔ فرمایا مہر دینے کو کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ ہاں یاد ہیں، یہ 5 صورتوں کے نام اس نے گنائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا منہ زبانی یاد ہے؟ کہا ہاں۔ بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ کہا ہاں ہے، پڑھ سکتا ہوں۔ کیا یہی صورتیں اپنی بیوی کو سکھا سکتے ہو؟ ہاں سکھا سکتا ہوں۔ بغیر دیکھے یاد کرا دو گے؟ ہاں کرا دوں گا۔ فرمایا اے عورت
تیرے شوہر کے پاس مہر دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ صورتیں تجھے یاد کرا دے گا، میں انہی صورتوں کو مہر بنا دیتا ہوں، کیا تجھے مہر قبول ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ پاکیزہ و بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو وہ بھی ایگری ہو گئی، اللہ کے نبی نے نکاح کر دیا۔ اس عورت کے ماں باپ نہیں تھے، اس لیے خود اللہ کے رسول اس کے ولی بن گئے اور نکاح کر کے رخصت کر دیا انہی کپڑوں میں۔ لڑکے کا بھی وہی کپڑا، لڑکی کا بھی وہی کپڑا، نہ ہلدی ملی گئی، نہ اوپٹنا ملا گیا، نہ چوروں کا پتہ چلا، نہ ڈکیتوں کا پتہ چلا، نہ باراتیوں کا پتہ چلا، نہ دھوم دھام، نہ آتش بازیاں چھوڑی گئی، رخصتی کر دی گئی۔ یہ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، جس نکاح کا ذکر آج 1400 سال کے بعد اس ڈسٹرکٹ سرحد نیپال کی سرزمین پر مولانا جرجیس 1400 سال کے بعد اس سادگی کے نکاح کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جو نکاح جتنا سادہ ہوتے ہیں ان کے ذکر ہوتے ہیں، ان کے ذکر خیر ہوتے ہیں، اور جن نکاحوں میں دھوم دھام ہوتی ہے، معاف کیجیے ہفتے 2 ہفتے 10-15 دن 1 مہینے سے زیادہ ان کے ذکر نہیں ہوتے، اور پھر نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں، بھلا دیے جاتے ہیں، بلکہ لوگ گالی دیتے ہیں، تو انہیں تو اپنی بیٹی کر لی، اس غریب کی لڑکی کا کیا ہوگا؟ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں اور خودکشی کر رہی ہیں۔ مجھے تو شروع میں ڈر لگنے لگا اس عائشہ کے بعد اب فیشن نہ بن جائے، لڑکیاں کہیں پھر سے یہی ہتھیار نہ بنا لیں جس سے جہیز مانگا جائے وہ خودکشی، کیونکہ بڑی آسانی سے شہرت مل جاتی ہے اس میں۔ لیکن شہرت سے فائدہ کہ جب تو زندہ ہی نہیں رہے گی تو نام کس کے لیے سنے گی؟ کس کی شہرت؟ سمندر کی ندی کی لہروں میں وہ چلی گئی۔ میرے بھائیوں سنیے، کلکتہ کی بھی ایک لڑکی اسی جہیز کی وجہ سے بیچ دی گئی تھی حیدرآباد میں، آج سے 18-20 سال پہلے کا ذکر ہے۔ اس لڑکی کا نام تھا جمیلہ، معلوم ہے آپ کو؟ جس کی شادی لگ جاتی تھی، جس سے 1 مہینہ جب شادی میں رہ جاتا تھا اس لڑکے کے پاس سے لسٹ آ جاتی تھی، اتنا جہیز نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا تھا۔ 8 بار رشتے ٹوٹتے ہیں۔ پھر حیدرآباد سے کوئی لڑکا آتا ہے اور اس نے سنت کے مطابق شادی کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ لڑکی کے باپ کا نام ہے سلیم۔ کہا گیا بھائی جب تمہیں سنت ہی کے مطابق شادی کرنی ہے، جہیز لینا دینا نہیں ہے تو آج ہی کر لو۔ وہ لڑکا ایک بوڑھے مرد کو ایک بوڑھی عورت کو لایا ہوا تھا، جس کو کہہ رہا تھا یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہے۔ اسی دن نکاح ہو جاتا ہے اور ٹکٹ بنوا دیے جاتے ہیں، اور 2-3 دن کے بعد لڑکی اس لڑکے کے ساتھ رخصت کر دی جاتی ہے۔ ٹرین کلکتہ کی اسٹیشن سے چھوٹتی ہے، جب جلگاؤں یا بھساول کی اسٹیشن پر پہنچتی ہے تو یہیں پر لڑکی کے جو فرضی ماں باپ تھے، جو جھوٹے ماں باپ تھے، اسی اسٹیشن پر اتر جاتے ہیں، اور وہ لڑکا اس جمیلہ نام کی لڑکی کو لے کر حیدرآباد آتا ہے۔ 8-10 دن اس لڑکی کے ساتھ رہتا ہے۔ لڑکی اس کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن 10 دن کے بعد اس کو گھمانے کے بہانے آؤ میں حیدرآباد دکھاؤں، اپنی بائک پر بٹھاتا ہے اور اس لڑکی کو لے جاتا ہے۔ سودے بازی اس کی پہلی ہو چکی تھی۔ حیدرآباد کی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں لے جا کر اس لڑکی کو 20,000 روپے میں نیلام کر دیتا ہے۔ اس زمانے میں 20,000 کی ایک ویلو تھی۔ اب اس کے پاس گوشت کے بھوکے شکاری آنے لگے۔ جس لڑکی نے کبھی نظریں اٹھا کر کسی غیر مرد کی طرف نہ دیکھا ہو اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی پرائے مرد کو نہ جانتی ہو، آج وہ بھوکے بھیڑیوں کا شکار ہونے لگی۔ ہر آنے والے کے سامنے بھیک مانگتی، اس کے پیروں پہ گرتی، ہاتھ جوڑتی۔ لیکن جس نے 2-2, 3-3, 5-5 ہزار روپے دیے پوری رات کے، وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہوٹل کا مالک الگ سے مارتا، لیکن 5 انگلی برابر نہیں ہوتی۔ ایک دن اس لڑکی کے پاس کوئی مسلمان بھی چلا آیا، گیا تو تھا کسٹمر بن کر، گیا تو تھا اس لڑکی کے جسم کو پانے کے لیے، لیکن یہ اس کے سامنے بھی گڑ گڑاتی ہے۔ اس کو اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم میری بہن جیسی ہو، مجھے اپنی پرابلم بتاؤ۔ اس لڑکی نے پوری پرابلم بتا دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں یہاں سے، صبح میں کیس کروں گا، تمہارے ماں باپ کو میں بلاتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا یہ غلطی مت کرنا، میرے ماں باپ کو اس کی بھنک بھی مت لگنے دینا۔ میرے بھائی
اگر کیس کر دیا یا میرے ماں باپ نے کیس کر دیا تو میرے ماں باپ کے پاس اتنی زمین و جائیداد نہیں، اتنا گھر مکان نہیں، جب تک وہ اس مالک سے مجھے چھڑائیں گے تب تک وہ سڑک پر آ چکے ہوں گے، بھیک مانگنے لگے ہوں گے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ میرے بھائی ایک کام کرو، میں ایک لیٹر لکھتی ہوں، اس کو میں چپکا دیتی ہوں، ایک لفافے میں بند کر دیتی ہوں، اس کو امانت سمجھ کر میرے گھر پہنچا دو، اتنا پیسہ تم خرچ کر لو اپنی طرف سے، یہ تمہارا احسان ہوگا میرے اوپر۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم ایسا کر دو۔ اس نے رات کی تاریکی میں لیٹر لکھا، لفافے میں بند کر کے اس کو چپکا دیا اور کہا خبردار اس لیٹر کو پڑھنا نہیں ہے، میرے باپ ہی پڑھیں گے۔ وہ لڑکا جب اس لیٹر کو لے کر حیدرآباد سے کلکتہ کی سرزمین پر آتا ہے، باپ کے دروازے کو دستک دیتا ہے، دروازہ کھولا، باپ نے پہلا لیٹر بیٹی کا دیکھا، اپنے محلے کی سہیلیوں کو، جو اس لڑکی کی سہیلیاں تھیں ان کو بلایا، ہو دیکھو تمہاری سہیلی کا، جمیلہ کا لیٹر آیا ہے۔ ساری لڑکیاں سہیلیاں جمع ہو جاتی ہیں اور باپ لیٹر کو کھولتا ہے اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے ابو جان السلام علیکم، امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میری خیریت کا اللہ نگہبان۔ میرے ابو، آپ نے میری شادی سنت کے مطابق کرائی ہے، آپ کو بڑی خوشی ہوگی اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ کو ایک فرشتہ صفت داماد ملا ہے۔ 8 لڑکوں سے رشتے ٹوٹنے کے بعد، جہیز کی وجہ سے رشتے ٹوٹنے کے بعد، اے ابو جان ایک فرشتہ صفت انسان آپ کو ملا اور آپ نے اس لڑکے کا گھر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا، آپ کو اس لڑکے پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ آپ نے اس کی فیملی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، ایک چکر گھر پہ آنا، حیدرآباد آ کر اس کی اصلیت کا پتہ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ شاید میں آپ کے اوپر بوجھ بن چکی تھی، شاید میرا بوجھ آپ کو کھائے جا رہا تھا، شاید میرا جسم آپ کے لیے منحوس ہو چکا تھا۔ ابو جان یہاں میں 20,000 روپے میں بیچ دی گئی، بھیڑیوں کا شکار ہو گئی، میں پوری طریقے سے لٹ چکی ہوں اور برباد ہو چکی ہوں۔ اے ابو جان آپ کوشش کر کے مجھے چھڑا لیں گے، مجھے معلوم ہے ایک بیٹی کی محبت باپ کے دل میں کیا ہوتی ہے، لیکن آپ چھڑا کے کیا کریں گے؟ میں اپنی ناپاک شکل اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنی سہیلیوں کو نہیں دکھانا چاہتی، کون سا چہرہ لے کر میں آپ کے پاس آؤں اور پوری زندگی آپ کے اوپر بوجھ بن جاؤں؟ اس لیے میں نے اپنا دوپٹہ، اپنی چادر اس پنکھے میں لگا رکھی ہے۔ اے ابو جان میں نے فیصلہ کر لیا ہے، صبح کا سورج میں نہیں دیکھوں گی۔ اپنے ایک بھائی کو جو کسٹمر بن کے آیا تھا لیکن میرے درد میں وہ میرا شریک ہو گیا، میں اس کو بھیج رہی ہوں، جب تک یہ لیٹر آپ کے ہاتھ میں آئے گا میں اس دنیا چھوڑ کر چل چکی ہوں گی۔ ابو جان ہاں مجھے معلوم ہے یہ موت حرام ہے، ابو جان مجھے معلوم ہے کہ یہ زندگی جینے کا یہ بزدلی ہے، لیکن ابو جان میں یہ بھی جانتی ہوں اس غلیظ زندگی سے میرا مر جانا بہتر ہے۔ میرا رب میری نیت کو جانتا ہے، شاید وہ میری بخشش فرما دے، نہیں فرمائے تب بھی میں اس غلیظ زندگی میں نہیں رہنا چاہتی اور اپنی شکل و صورت پر آپ کو بھی نہیں دکھانا چاہتی، آپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں بننا چاہتی۔ ایک وصیت کر رہی ہوں، نصیحت اس لیے نہیں کہوں گی کہ نصیحت زندہ لوگ کرتے ہیں، وصیت مرنے والا کرتا ہے۔ اے ابو جان میری اس وصیت کو یاد رکھنا، میں اپنی 6 سال کی ایک بہن کو چھوڑ کے آئی ہوں جس کا نام فاطمہ ہے۔ جو دن مجھے دیکھنا پڑ رہے ہیں اے ابو جان وہ دن میری بہن کو نہ دیکھنا پڑے، اس لیے جب وہ شادی کے لائق ہو اس دن سے پہلے، اس دن تک آپ اتنا کما لینا، اتنا کما لینا، اتنا کما لینا کہ جب میری بہن کی شادی کا دن آئے، اس جملے کو غور سے سننا، بار بار اس جملے کو میں 2-3 بار دہراؤں گا۔ اے ابو جان جب میری بہن کی شادی کا دن آئے تو جو بھی کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا، جو بھی کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا، تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آخر میں آپ کی بیٹی جمیلہ جو آپ کی نہ ہو سکی،
آپ کی بدقسمت بیٹی جمیلہ، یہ وہ لیٹر ہے جو مولوی جرجیس نے سلیم کے گھر جا کر اپنے آنکھوں سے پڑھا ہے، اور سلیم صاحب نے اس لیٹر کو فریم میں بند کرا لیا ہے، شیشے کے ٹکڑے میں اس کو جکڑ لیا ہے، اور آج بھی سلیم صاحب کے پاس یہ لیٹر رکھا ہوا ہے۔ اس جملے میں ہماری ایک بہن جو خودکشی کر کے مر گئی، اس نے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والے کو کتا لکھا ہے، کتا، اور جہیز کو ہڈیوں سے تعبیر کیا ہے۔ پوری سماج اور پوری قوم کے سوچنے کے لیے کافی ہے کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دے۔ اچھا یہ موضوع دے دیے تھے جہیز کا لفظ بھی جوڑ کر۔ میر تقی میر جو بہت بڑے شاعر گزرے، پوری زندگی شاعری میں گزار دی۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، سنو، جب ان کی بیٹی کا شادی کا نمبر آیا تو انہوں نے شادی طے کر دی، لیکن شادی سے 1 مہینہ پہلے ان کو لسٹ دے دی گئی۔ لڑکا اچھا تھا، اس لیے میر تقی میر نے چپکے سے اپنی دکان بیچ دی۔ گھر تھا، اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اس گھر کی بھی قیمت لگا دی۔ چپکے سے اپنی بیٹی کو پتہ نہیں ہونے دیا، اور چھوٹا سا ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا کہ ہم محنت کریں گے اور اس کمرے کے کرائے کے کمرے پر رہیں گے۔ بیٹی کو ابھی تک پتہ نہیں چلا، لیکن جس دن شادی ہوئی، نکاح ہوا، ہاتھ میں لڑکی کے مہندی لگائی گئی، اور رخصتی کے وقت جو لڑکیاں عام طور پر رخصت ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر روتی ہیں، یہ بھی روئی۔ میر تقی میر سمجھتے ہیں رخصتی کے موقع پر ہر لڑکی کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بیچاری رو رہی ہے، تسلی دی۔ پھر وہ اپنی ماں سے روئی، گلے لگ کے روئی، پھر وہ اپنی سہیلی کے گلے لگ کے روئی، لیکن اس کی سہیلی کی زبان سے نکل گیا، میری دوست، او میری سہیلی، تو صرف آج روئے گی، تیرا گھر آباد ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اتنا سن لے کہ تیرا باپ اب زندگی بھر روئے گا۔ اس نے تجھے آباد کر دیا، اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اس نے پکڑا اپنی سہیلی کو، الگ کمرے میں لے گئی، پوری بات بتاؤ۔ اس کو پوری بات بتائی گئی، آنسوؤں کا سیلاب اس کی آنکھوں سے رکا نہیں۔ اس کا باپ سمجھایا، بیٹی نے کھولا نہیں راز، میری سہیلی نے بتا دیا۔ باپ نے کہا بیٹی جاؤ، خوش رہو گی تم۔ روتے روتے اس کی ڈولی اٹھ گئی۔ 2-4 کلومیٹر کی دوری پر رشتہ تھا۔ 10-11 بجے کی رات کے آس پاس ڈولی سج گئی، چلی گئی، اس کے گھر پہنچ گئی۔ 12-1 بجے تک اس کے گاؤں کی، اس کے محلے کی عورتیں اس کو نشانہ ستم بنائی رہیں، آئی، منہ دکھائی دیتی گئی، چلی گئی، اور رات کے تقریباً 1 یا 2 بجے کے آس پاس کمرہ خالی کر دیا گیا۔ یہ ذمہ داری تم اٹھاؤ، آگے بڑھو، اور ان غریب لڑکیوں کے بارے میں بھی کچھ سوچو۔ 3:35 میں سمجھتا ہوں کہ آج اصلاح معاشرے کے تعلق سے جو باتیں میں نے آج پیش کر دی ہیں، اتنے جذبات میں ابھی 2-4 دنوں سے میں نہیں بول رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اور آگے بڑھ سکوں، چل سکوں۔ کل پھر بنگال سلی گڑی کے پاس باگڈورا ایئرپورٹ کے قریب میرا پروگرام ہے، مجھے پھر اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے، اور دن میں سفر اور رات میں پھر جو ہے پروگرام، اس نے، اور پھر اب تو آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ الگ تھا، 20-22-24 سال پہلے جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا اور پھر پروگرام کرتا تھا، وہ دور الگ تھا، اب دور الگ ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے بڑے بڑے اس دور میں تجربے کر کے دیکھے ہیں، آپ بہت قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ نوجوانوں نے جس مقصد کے تحت اس اجلاس کو قائم کیا ہے، بار الہ ان نوجوانوں کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور جو ہم نے تقریر کی، اللہ ہمارے معاشرے کو شرک سے پاک کر دے، بدعت سے پاک کر دے، جوا اور شراب سے پاک کر دے۔ ہماری جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو جہیز کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی، اللہ ان کی شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ جو ہمارے نوجوان لڑکے بیٹھے، اللہ ان کو دیندار لڑکیاں عطا فرما دے۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں،
کہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور اے اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، بار الہ جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلتے چلتے ساتھ میں ایک بات اور کہہ دوں کہ میری قریب آ کر میرے کوئی بھی آدمی میرا فوٹو، میری سیلفی لینے کی کوشش نہ کرے، اپنے موبائل میں مجھے قید کرنے کی کوشش نہ کرے، گناہ ہے، چاہے وہ آپ کریں یا ہم کریں، شریعت ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتی۔ یہ موبائلوں میں قید ہو چکا ہے، یوٹیوب میں آ جائے گا، پوری دنیا سن رہی ہے اور سن لے گی، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن مجھے پیر بنانے کی کوشش مت کرو۔